بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوہ، کہ ایک دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، بیماری ایک دوسرے کو نہیں چھوتی، نہیں لگتی۔ ولا طیارہ، اور یہ جو لوگ بدشگونی کرتے ہیں، راستے پہ نکلے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو چلو بھائی واپس چلو، کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جو اچھی نہیں تھی، جی اب کام صحیح نہیں ہوگا، واپس آ جاؤ۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ نکلتے تھے، ایک پتھر پھینکتے تھے، درخت کے اوپر پرندہ بیٹھا، وہ اڑ کر اس پتھر کی وجہ سے ادھر چلا گیا تو کہتے تھے کام ہو گیا، اس طرف چلا گیا تو کہتے تھے کام نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کے وہ لوگ فال لیا کرتے تھے، بدشگونی کیا کرتے تھے، فال تو نہیں، بدشگونی کیا کرتے تھے۔ ولا ہام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الو کا بولنا، یہ بھی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں۔ پہلے زمانے میں کفار مکہ بھی اور آج بھی بہت سارے مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ گھر کے اوپر کوہ بیٹھ جائے تو بھائی کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی مر جائے گا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے ہم تو کوے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الو اگر کسی گھر کے اوپر بیٹھ جائے اور بولنا شروع کر دے تو لا محالہ اس گھر میں کوئی موت ہونے والی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ آگے تفسیر کے ساتھ بیان کروں گا۔ ولا سفر، اور یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کو لوگ پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی بہت سارے مسلمان ہونے کے باوجود اسی بد عقیدگی پر قائم ہیں کہ سفر کے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اور اس کے شروع کے جو 13 دن ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں 13 تیزہ یا تیزی کے، 13 تیزی کے دن ہیں۔ اس میں کوئی اچھے کام مت کرو، اس میں شادیاں نہیں کرتے ہیں کہ جی اس میں یہ اچھا نہیں، منحوس مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، تم کو کس نے کہا کہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ولا نوء، اور یہ جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ستارہ فلاں برج میں داخل ہو گیا تو یہ ہوگا، بارش ہوگی اور زلزلے آئیں گے، اور یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا نوء ولا غول، اور یہ جو جب لوگ راستے میں جنگل میں، بیابان، صحرا وغیرہ میں چلتے ہیں تو وہاں کوئی ایسے بھوت ان کو ملتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان کو خوف دلاتے ہیں، ان کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی چیز نہیں، مت ڈرو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اس کا علاج بھی آپ نے بتایا، اگر کبھی ایسا ہو تو کیا کرنا۔ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نیک شگون، اچھی فال لینا یہ پسند ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی، آپ اس عقیدے کو ختم کرنا چاہتے تھے جو بد عقیدگی تھی لوگوں کے اندر، جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور مسلمان ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ باتیں ان کے اندر تھیں، بعض لوگوں کے اندر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس کے علاج کی ضرورت تھی، اس کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرما رہے تھے اور یہ چیز بتا رہے تھے کہ سارے عقیدے جو لوگوں کے ذہن میں تھے اور بعض لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی ہیں وہ باطل ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر تصرف کسی کوے یا کسی الو یا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی نبی ولی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول، ہمارے اونٹ جنگل بیابان میں ہوتے ہیں، صحراؤں میں ہوتے ہیں، ایسے جیسے کہ ہرن ہیں، تر و تازہ ہیں، بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کأنها غزلان۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ہم ان کو لے کر اپنے باڑے میں آتے ہیں جہاں اور بھی اونٹ ہیں، فیدخل فیہا البعیر، یا انہی اونٹوں میں کوئی ایسا اونٹ آ جاتا ہے جس کو خارش کی بیماری لگی ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، خارش زدہ ہوتا ہے، خارش معلوم ہے نا، اجرب۔ اگر ان اچھے اونٹوں میں جو ہرن کی طرح ہیں تر و تازہ، ان میں کوئی ایسا بیمار اونٹ داخل ہو جاتا ہے تو وہ سب کو پھر بیمار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سائل نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں بیماری نہیں لگتی، اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں اونٹ ٹھیک ٹھاک ہیں، ایک بیمار اونٹ لایا جاتا ہے، سب بیمار ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، سب کو خارش ہو جاتی ہے، سبھی خارش کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی کو نہیں تھی، ایک بیمار اونٹ لایا تو آپ نے فرمایا فمن اعدى الاول، حدیث سن لیجئے کہ اس شخص نے کہا فَيُدْخِلُ فِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ أو فَيَدْخُلُ فِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ بتاؤ وہ پہلے کو بیمار کس نے کیا؟ وہ پہلا جو، وہ بھی تو ٹھیک تھا نا، اس کو کس نے بیمار کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے پہلے کو بیمار کیا، خارش لگائی، اسی نے باقیوں کو بھی لگائی ہے، اسی نے باقیوں کو بھی لگائی ہے۔ اور یہ جو بیماری ایک دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی، جب اللہ کا آرڈر ہوتا ہے تو لگتی ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں لگتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو نہیں لگتی۔ آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، کہیں کہیں ایسی بیماریاں پھوٹتی ہیں دنیا میں اور وہاں لوگ بے تحاشا مرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہیں اسی علاقے میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر والے ہوتے ہیں، دن رات ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہی میں سے کچھ مر بھی جاتے ہیں اور کچھ باقی رہتے ہیں۔ کیوں باقی رہتے ہیں؟ بیماری تو سب کو لگنی چاہیے، اس کو کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ اللہ نے چاہا اس کو لگ گئی، اللہ نے چاہا اس کو نہیں لگی، نہیں چاہا نہیں لگی۔ اللہ پر ایمان رکھیے، اللہ چاہے گا تو لگے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ کتنے ہی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، بڑا احتیاط کرتے ہیں، ماسک پہنا، یہ پہنا، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی لگ جاتی ہے۔ اور کتنے ہی ڈاکٹر وہیں ان کے ساتھ دن رات کام کرتے ہیں، بہت احتیاط بھی نہیں کرتے۔ کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے، اسلام نے ہمیں سکھایا، آگے سنیں گے حدیث، لیکن اس کے باوجود اس کو نہیں لگتی۔ بہت سارے اس کے ہاتھوں پہ مریض مر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک رہتا ہے، اس کا ایمان بھی اور اللہ کی مرضی بھی۔ اللہ نہیں چاہتا تو اس کو بیماری نہیں لگتی ہے، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ آپ احتیاط نہیں کریں۔ ہمارا اسلام بھائیوں ایک مکمل دین ہے، ہمیں اللہ پہ توکل سکھاتا ہے، لیکن اسباب کے ساتھ۔ اور وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل کرو جو زندہ کبھی نہیں مرے گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں توکل سکھاتا ہے، لیکن اسباب کے ساتھ۔ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم توکل میں یہ کچھ کر دو کہ ٹھیک ہے میرا اللہ پہ توکل ہے، اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھ جاؤ
نوکری کے لیے نہیں جاؤ, کوئی محنت نہیں کرو, جی اللہ پہ توکل, اللہ کھلائے گا. یہی بات سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ خانقاہوں میں بیٹھے ہیں اور وہ کام پہ نہیں جا رہے ہیں. کہا بھئی کیوں نہیں کام پہ جاتے؟ کہا ہمارا اللہ پہ توکل ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے, لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلہ, جیسے پرندے توکل کرتے ہیں, اگر تم بھی اللہ پہ توکل کرو, لرزقکم کما یرزق الطیر, پھر اللہ بھی تم کو اسی طرح روٹی روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا, وہ صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں. سیدنا امام احمد بن حنبل نے فرمایا انہوں نے حدیث نہیں سمجھی, آدھی حدیث اس کو لے لیا, آدھی کو چھوڑ دیا. حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ تغدو خماسا, اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. یہ بھی اپنے خانقاہ سے نکلے نا, اپنے گھروں سے نکلے نا, اپنے روم سے نکلے, کام کرے, محنت کرے, تلاش کرے, جستجو کرے, تو پھر اللہ دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. نکلو تو صحیح, کوشش کرو تو صحیح. یہ ہے ہمیں. ایک شخص آیا, اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو لا کر اپنے گھر کے آگے, اپنے بازار میں, دکان میں, مسجد کے آگے چھوڑ دوں, اللہ پہ توکل کیا ہے, اللہ پہ توکل ہے, اللہ حفاظت کرے گا, وہ خیر الحافظین. یا میں اس کو رسی سے باندھوں, جو احتیاطی تدبیر ہے وہ کروں, گھر کو تالا لگاؤں, گاڑی کو لاک لگاؤں, اچھی جگہ پہ کھڑا کروں, اور پھر اللہ پہ توکل کروں. آپ نے فرمایا عاقلھا ثم توکل علی اللہ, پہلے اس کو باندھو, پہلے اس کو کیا کرو, باندھو, اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. گھر کو لاک لگاؤ, گاڑی کو لاک لگاؤ, اپنی جو آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے, جو کر سکتے ہیں وہ کریں اس کی حفاظت کے لیے. بعد میں پھر اللہ جو میں کر سکتا تھا کر لیا, باقی اب تیرے حوالے. یہ ہے توکل. یہ نہیں کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور ساری چیزیں باہر اندر رکھی ہیں, چور کو تو دعوت دے رہے ہیں آ جاؤ اندر, لاک بھی لگائیں, آیت الکرسی بھی پڑھیں, اور کہیں اللہ جو میں کر سکتا تھا کیا, باقی تیرے حفاظت میں. یہ ہے توکل علی اللہ بالاسباب. مثلا آپ نے سفر کرنا ہے, ایسے ملک کا سفر کرنا ہے جہاں پر بیماری پھیلی ہے, لیکن مجبوری ہے, جانا ہے, ڈاکٹر ہے یا کوئی اور کام ہے, آپ کو وہاں جانا ہے. آپ کیا کریں گے؟ ارے بھائی اللہ پہ توکل ہے, چلو میں چلتا ہوں, سفر کرتا ہوں, بس اللہ حافظ ہے. ٹھیک ہے اللہ حافظ بھی ہے, لیکن اللہ نے احتیاطی تدبیر بھی سکھائی ہے. ڈاکٹر کہتے ماسک لگاؤ, ماسک لگا لو. ڈاکٹر کہتے وہاں جانے کے ٹیکے لگا کے جاؤ, وہاں کی جو بیماری پھیلی ہے اس سے متعلق ٹیکے لگا کے جاؤ. ٹیکا لگاؤ یعنی انجیکشن لگاؤ, دوائی لے کر جاؤ, یہ اتنی گولیاں کھا کے جاؤ. نہیں جی اللہ پہ توکل ہے, نہیں کھاتا ہوں, پھر جا کے بیمار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجئے, لیکن کیا چیز, کس کے ساتھ؟ اسباب. اسباب کو اختیار کیجئے. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اب آگے چلتے ہیں. آپ نے فرما دیا کہ بیماری نہیں لگتی, اگر لگتی ہے اس کے حکم سے لگتی ہے, اگر کسی کو نہیں لگتی تو بھی اسی کے حکم سے نہیں لگتی ہے. یہ اپنا ایمان رکھیے. لیکن ہم کو اسلام احتیاط بھی سکھاتا ہے. کیا احتیاط سکھاتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یورد الممرض علی مصحح, بیمار اونٹوں کو صحیح اونٹوں کے ساتھ مت لاؤ اور لے جاؤ, یعنی ان کے ساتھ خلط مت کرو. یہ احتیاط بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اس کے رسول ہمیں. بیمار جو ہیں اونٹوں کے اندر, جانوروں کے اندر, مرغیوں کے اندر, جو بھی آپ کے پال رہے ہیں, اب اس میں کوئی اس کو الگ کر دیں فوراً. یہ آپ صلی اللہ, بخاری کی روایت ہے, لا یورد ممرض علی مصحح, یعنی جو بیمار ہیں ان کے ساتھ صحیح کو مت رکھیے, احتیاط کیجیے, دور رہیے. اور ایک جگہ فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد, یہ بھی بخاری کی روایت ہے. مجذوم
جذام کی جس کو بیماری لگی ہوتی ہے، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر بری بیماری سے بچائے اور اس جذام سے بھی بچا کے رکھے. آمین بولو بھائی. بڑی بڑی بیماریاں ہیں، بہت بری بری بیماریاں ہیں. اس میں گوشت گر جاتا ہے، انگلیاں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے دعائیں بتائی ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. یہ دعائیں تبھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے. یہ ہے اللہ پہ توکل کیجیے دعائیں پڑھ کے. اسباب دنیاوی اور اخروی، روحانی اور جسمانی جو اسباب ہیں اس کو اختیار کیجیے، پھر اللہ پہ توکل کیجیے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا جو جذامی ہیں، جذام کے بیمار ہیں، ان سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. شیر آ جائے تو بھاگتے ہیں نا، سب ڈر لگتا ہے. بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے؟ بھاگتے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم جذام کی بیماری سے بھی دور بھاگو. ممکن ہے تم کو لگ جائے، ممکن ہے تم کو لگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں احتیاطی طور پر بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا، بیمار تھا. آپ نے کہا آؤ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاؤ. اس کے ساتھ کھا لیا. یہی جذام کا بیمار، ہم اللہ پہ توکل. آپ کا توکل بہت زیادہ تھا، ہم سب سے زیادہ کائنات میں سب سے عابد انسان رسول اللہ تھے، اللہ کو پہچاننے والے رسول اللہ تھے. آپ نے کہا ہم اللہ پہ توکل کرتے، کھاؤ ہمارے ساتھ. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ ایک اور آدمی پھر آپ کی زندگی میں آیا بیعت کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول آپ کے وہ بھی بیمار تھا اس طرح کا. آپ نے کہا جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی، تم زیادہ قریب مت آؤ. ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر تمہارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے جس درجے پر میں پہنچ رہا ہوں تو پھر تم ایسا کرو ان سے دور ہی رہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے کہ تو بیماری لگ گئی. ہاں لا عدوہ، بیماری نہیں لگتی ہے مگر اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اور جو بچتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے بچتا ہے. جس کو لگتی ہے اللہ کے حکم سے اور جس کو نہیں لگتی وہ بھی اللہ کے حکم سے. لیکن ہم سب کو احتیاط کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے.